حالات کو بدلنے ہی والا تھا کہ وہ مایوس ہو کر گر جاتا ہے، تھک جاتا ہے، تو تمہارا رب اس بات پر مسکرا دیتا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے کہ میں تو اس کے حالات بدلنے ہی والا تھا، اس پر اپنا فضل کرنے ہی والا تھا کہ یہ مایوس ہو کر گر گیا، بیٹھ گیا۔ جان رکھو، مایوسی بہت بڑی خیر سے محروم کرواتی ہے۔ جو وقت سے پہلے نا امیدی کی باتیں کرتے ہیں وہ اپنا حوصلہ چھوڑ بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے فضل سے محروم ہوتے ہیں۔ جان رکھو، مایوسی کو اللہ نے کفر کہا ہے۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے اللہ سے مایوس وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے۔ جان لو، مومن کی زندگی میں کبھی کاش نہیں ہوتا، مومن تو صرف کن فیکون پر یقین کرتا ہے۔ جان لو، کن فیکون صرف ایک لفظ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی حمد ہے۔ جب رب کہتا ہے کن یعنی کہ ہو جا، تو فیکون یعنی وہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جان رکھو، ہمارے سارے بند دروازوں کو فوراً کھولنے اور غیب سے خوشگوار راہوں کو کھولنے والا واضح اشارہ یہ ہے کہ ہم صبر کو نہ چھوڑیں، لیکن ہم اپنے کاموں کی تاخیر کی وجہ سے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں اور مخلوق کے سامنے اپنے رب کی شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ مخلوق تو سراپا محتاج ہے۔ جو اپنے کام خود نہیں بنا سکتے وہ ہمارا کام کیسے بنائیں گے؟ جان لو، کبھی کبھار ہمارا صبر اور طویل انتظار ہمیں دشواری میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد رہنے والوں کو ساری خوشیاں مل رہی ہیں اور ہم صرف تماشائی بن کر اپنی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ شاید ہمارے نصیب میں یہ خوشی لکھی ہی نہیں، یہ ہماری مختصر سوچ ہو سکتی ہے، کیونکہ میرے اللہ کی رحمتوں کی کوئی حد اور حساب نہیں ہے۔ ہمارا رب ہم سے بہتر جانتا ہے کہ کون سی خوشی کس کو کب دینی ہے، کتنے صبر کے بعد دینی ہے۔ جیسے وہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تمہارا صبر ضائع ہو جائے گا، تمہاری آرزویں ادھوری رہ جائے گی، تمہارے کام کبھی نہیں بنیں گے؟ اصل میں ہم اس کی مصلحت اور ان کے منصوبوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے، بے شک یہ بڑا دشوار ہے لیکن عاجزی کرنے والوں پر نہیں۔ جان رکھو، ہم نے کبھی یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ جو دروازہ اللہ نے بند کیا ہے اسے ہم جتنا مرضی دھکا دے دے وہ تب تک نہیں کھلے گا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا، اور جو دروازہ اللہ نے ہمارے لیے کھول دیا ہے ہم اسے جتنا بھی مرضی بند کرنے کی کوشش کریں وہ تب تک بند نہیں ہوگا جب تک اللہ نے نہیں چاہا۔ جان لو، اپنے مہربان رب کو منائے بغیر ہمارا کام بننے والا نہیں ہے، اور اس کو ماننے کا واحد اشارہ اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ پکارنا ہے، انہیں یاد رکھنا ہے۔ جب تم کچھ عشق، عاجزی اور ندامت کے ساتھ بہا کر اس کو اپنی کہانی سنا دو گے نا، تو وہ رحمان تمہاری ادھوری کہانی کو ضرور مکمل کر دے گا۔ جب دل کو قرار نہ آتا ہو، اپنے رب کو ان ناموں سے پکار لیا کرو۔ ٹوٹا ہوا دل جوڑنا ہو تو اللہ کو الجبار کہہ کر پکار لیا کرو۔ اگر تم اکیلے رہ گئے ہو تو اپنے رب کو الوارث کہہ کر پکار لیا کرو۔ اگر ماضی کی رنجشوں سے تمہارا دل گھبرانے لگا ہو تو اللہ کو الغفار کہہ کر پکار لیا کرو۔ اگر ناممکن کو ممکن بنانا چاہتے ہو تو اللہ کو القادر کہہ کر پکار لیا کرو۔ جب اپنے رب کو ان پیارے پیارے ناموں سے پکارو گے نا، وہ تمہاری ہر دلی دعاؤں کا جواب دے گا اور وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ جان رکھو، جب اللہ ہمارے لیے کوئی ایسا دروازہ کھول دیتا ہے جس سے ہم گزرنا نہیں چاہتے، بھاگنے لگتے ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ دروازہ ہمارے سامنے سے ہٹ جائے، ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے اور ہمیں لگتا ہے کہ آنکھیں بند کر لینے سے وہ کھلا ہوا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ دروازہ تب تک بند نہیں ہوتا جب تک آپ اسے گزر نہیں جاتے۔ معاملہ بڑا آسان اور سادہ ہے، آپ خود کو اپنی مرضی سے ہمت کر کے اس دروازے سے نہیں گزرتے تو اللہ آپ کو گھما پھرا کر آپ کے ہی راستوں سے واپس اسی دروازے تک لائے گا۔ یعنی آپ کے پاس اللہ کے فیصلوں کو ماننے کے علاوہ
اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جو دروازہ اللہ نے آپ پر بند کر دیا ہے اسے توڑنے کی کوشش نہ کرے، اسے زبردستی دھکوں سے کھولنے کی کوشش نہ کرے، اس کے سامنے بیٹھ کر گڑگڑائے، اس کے سامنے آنسو بہائے، پھر وہ تب تک نہیں کھلے گا جب تک آپ اللہ پر توکل کرنا نہیں سیکھ جاتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ دروازہ کبھی نہیں کھلتے، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بند دروازوں پر دستک دینے سے وہ کھلتے ہی ہے، بس آپ اس بند دروازوں کو کھولنے کے پوری اعتماد اور یقین کے ساتھ اس دروازوں کو کھولنے کی التجا کریں۔ آپ دیکھو گے کہ تمہارا مہربان رب ان قریب سارے بند دروازوں کو کھول دے گا، جس سے تم ہر نامعلوم جگہ سے کامیابی کے راستے نظر آنے لگے گی انشاءاللہ۔ مطمئن ہو جائیے، تمہاری تڑپتی ہوئی آنکھیں اور تمہارا دل بہت جلدی کامیابی کے نظارے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، ہم آپ سبھی بہن بھائی کے لیے دل سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ آپ کے جس کاموں میں رکاوٹ ہو ان کو دور فرمائیں، ہر کامیابی کی راہوں کو آپ پر کھول دیں، ہر پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ جو بھائی بہن پہلی بار ویڈیو کو سن رہے ہیں وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سننے والے سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کے بارے میں اپنا کومنٹ ضرور لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔